بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی الحمدللہ آمد ہو چکی ہے اور 12 ربیع الاول 2019 میں انشاءاللہ الجلیل 10 نومبر بروز اتوار ہم ملک پاکستان میں منانے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی جب آمد ہوتی ہے خاص طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، اس کے ساتھ گلیاں سج جاتی ہیں، گھر سج جاتے ہیں، گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے کی جاتی ہیں کہ جو محب ہے وہ آمد محبوب پر خوش ہوتا ہے۔ مختلف فرقوں کی طرف سے، مختلف طبقات کی طرف سے ماضی میں اس کی بہت زیادہ مخالفت رہی، لیکن الحمدللہ بفضل اللہ اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ مخالفت دم توڑتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اعلیٰ تیرا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے ان کے ذکر کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ تاریخ کے حوالے سے شبے ڈالے جاتے ہیں، کیا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، قرون اولیٰ کے اندر کسی نے سر انجام دیا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اس پر واضح دلائل کے ساتھ ہمارے علماء ربانیین نے کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ سئل عن صوم یوم الاثنین، آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم، یہ وہ دن ہے ولدت فیہ، جس میں میری ولادت ہوئی ہے، وبعثت، اور مجھے مبعوث کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھا، صحیح مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جس نے میلاد منانا ہے، محبت میں اس نے میلاد منانا ہے، اور جس نے نہیں منانا اسے آپ لاکھ دلائل دے دیجئے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے نہیں منانا ایٹ لیسٹ وہ میلاد منانے والوں کو مت روکیں کہ آپ میلاد مت منائیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک پیغام جاتا ہے کہ آج بھی غلامان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کس طرح گلیاں، کس طرح بازار، کس طرح شارع عام اور کس طرح خاص عمارات سج جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں۔ تو اس عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میلاد منانا یہ کسی فرقے کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ بریلوی فرقہ یہ کرتا ہے، تو بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ پاکستان میں تو میجورٹی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ جو دیگر ہمارے یہاں مکاتب فکر پائے بھی جاتے ہیں تو ان بیچاروں کا حال یہی ہے کہ وہ مختلف مکاتب اہل سنت ہی کے لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں کہ جی یہ ایک فرقہ ہے۔ تو یہ بات متعدد بار میں نے ذکر کی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، فرقہ بندی کے ہم خود خلاف ہیں۔ تفرقے کے اندر پڑھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل سنت ربیع الاول کو منا رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی بھی جگہ پر دامن شریعت نہ چھوٹے، کسی بھی جگہ پر حد سے تجاوز نہ کریں۔ مثلا چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز، ہمارے یہاں محافل میلاد ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ الجلیل ہوتی رہیں گی، لیکن اس کی وجہ سے کسی مسلمان کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب یہ محافل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جلوس نکالے جاتے ہیں، ان جلوس میں، جلوس میلاد میں خواتین کی جو شرکت ہے
وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بدنگاہی ہوتی ہے، اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، میلاد کے نام پر یہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایسے لوگوں کو لاکھوں ایسی محافل نظر نہیں آتی کہ جہاں پر شریعت کے مطابق اس محفل کا انعقاد بھی ہوتا ہے اور اس کے تقدس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ انہیں موقع چاہیے تو وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جلوس میلاد میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم قطعاً اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ایک طرف جلوس میلاد میں جائیں اور دوسری طرف نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جنہوں نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین اسلام کو گویا کہ منہدم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ دو طبقات۔ نمبر ایک، جو محافل آرگنائز کرنے والے لوگ ہیں، کمیٹیاں ہیں، میلاد کمیٹیاں ہیں یا ادارے ہیں وہ، اور جو ان محافل میں جا کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ، ان دونوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو محافل جو ہے اس کا انعقاد کروا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محفل میں خاص طور پر سیرت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کسی مستند عالم دین کا خطاب ضرور رکھوائیں۔ یہ ہمارا ایک یوں کہہ لیجئے ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آراستہ کرنا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، سیرت کا بیان ہوگا تو وہاں پر بیان کا اہتمام ہو۔ دوسرا یہ کہ جو نعت خواں حضرات ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہر ربیع الاول پہ ایک البم آنا چاہیے، اس کے اندر طرز بھی انوکھی ہونی چاہیے، کلام بھی انوکھا ہونا چاہیے، اور مجھے یہ بیچارے مطلب لائق رحم ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جذبہ اصلاح ہے کہ آپ انفرادیت کو اختیار کرنے کے معاملے میں تقدس نعت خوانی کو تو کہیں آپ نہیں کھو رہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نئے البم آ رہے ہوتے ہیں ربیع الاول میں، اس میں جو شاعری ہوتی ہے وہ اتنی سطحی ہوتی ہے کہ وہ تقدس جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد اسے پڑھا گیا جو ہے وہ اس انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ جس سے عشق رسول میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس کے اندر فنکاریاں نظر آتی ہیں، جگہ لگانا نظر آتی ہیں، ہاتھ ہلانا، جسم ہلانا، اور بڑی ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں جس سے عملی طور پر تقدس پامال ہوتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے، آپ کو فن دکھانا ہے، یعنی فنکاری کرنی ہے، اور بہت سارے شعبے ہیں اس میں کیجئے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی کچھ چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اعتراضات کا ایک دروازہ کھلا۔ آپ ذاتی مفادات اس کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ سواد اعظم کو، اہل سنت و جماعت کو ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے افراد کو چاہیے کہ اگر کوئی کلام لکھیں کسی مستند عالم ربانی سے اس کی تصدیق کروا لیں کہ اس کے اشعار کیسے ہیں، پھر اسے پڑھیں تو اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا واقعتاً یہ نعت خوانی کے ادب و احترام کے مطابق ہے۔ اگر آپ اس دوڑ میں لگ جائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ جو بعد میں آنے والے نئے نعت خواں ہیں وہ پھر آپ سے بھی آگے بڑھیں گے، اور پھر یہ سب چیزیں آپ کے حصے میں آئیں گی کیونکہ بنیاد آپ نے ڈالی تھی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں ایک اور چیز کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعت خواں حضرات، سب ایسے نہیں ہوتے، بعض نعت خواں حضرات نعت کی جو طرز ہے اسے گانوں کی طرز پر بناتے ہیں، اور بڑے واضح انداز میں، یعنی ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ گانا سنے بغیر اس انداز میں طرز کو لے کر آئیں، کیونکہ جو جگہ گانے کے اندر جس طرح لگائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کو پڑھا گیا ہے، گایا گیا ہے، اسی انداز کے اندر نعت کے اندر یہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض نعت خوانوں کو تو دیکھا ہے کہ وہ بڑے بھونڈے انداز میں اس پہ دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک تو آپ نے غلط کام کیا کہ گانے کی طرز لی، اتفاقاً جس سے ایسا ہوا میں اس کی بات نہیں کر رہا، ارادتاً آپ نے گانے کی طرز لی اور پھر اسے نعت کے اوپر آپ نے چسپاں کیا کہ یہاں پہ نعت سنی تو تبادر ذہنی گانے کی طرف ہوا، ایک تو یہ غلط کام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ آ کے دلائل دے رہے ہیں۔
آپ شواہد پیش کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، نیو جنریشن جو ہے اس سے نعت خوانی کی طرف آ رہی ہے، خدا کا خوف کریں۔ ایک تو اپنے علماء کرام سے بحث نہ کریں، اپنے عہدے اور اپنے شہرت کا غلط استعمال نہ کریں۔ جو اللہ نے آپ کو نعت خوانی کے صدقے عزت عطا فرمائی ہے، اس کے تقدس کو قائم کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ پھر عام لوگ اس سے بدظن ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھیں جی سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کسی مستند عالم ربانی سے مشورہ کر لیجئے، اس مشورے کے بعد آپ جو ہے وہ اسے لے کر چلیں، اور پھر اس کو جو آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس انداز کے اندر اسے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آپ کو میں وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ جو میرا دل اندر سے دکھا ہوا ہے، جو مجھے درد ہے، جو تکلیف ہے، اسے میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا۔ تو آپ خود اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نعت خوانی کے تقدس کو قائم کریں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کیسے کرے گا؟ یہ آپ کا ذمہ بنتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اور ایک چیز جس پر میں اختتام کروں گا، لنگر ہمارے ہاں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آمد مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم ہے، اس خوشی میں کوئی بسکٹ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں اگر کبھی آپ کو موقع ملے ربیع الاول کا جلوس دیکھنے کا، تو وہاں پر کوئی بریانی بانٹ رہا ہوتا ہے، اس میں رزق کی بہت بے حرمتی میں نے خود دیکھی ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ بعض اوقات اس طرح رزق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تھیلی جو ہے وہ زمین پر گرتی ہے، رزق پاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ جو اس طرح کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ آپ بالکل تقسیم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی آمد کی خوشی میں کروڑوں روپے خرچ کریں، لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے جو امور ہیں وہ شرعی طور پر بھی منع ہیں، اور پھر انہی کاموں کی وجہ سے ہم پر اعتراض ہوتا ہے، اہل سنت پر اعتراض ہوتا ہے، جس کا کوئی مسکت جواب نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جن کا سواد اعظم سے تعلق ہے، جو اہل حق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس بار ہم ربیع الاول انشاءاللہ الجلیل اسی طرح منائیں گے جس کی ہمیں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اس میں کوئی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور بھرپور انداز میں اور بھرپور طریقہ کار کے ساتھ ہم سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے 12 ربیع الاول کو دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ الحمدللہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سے محبت کا جذبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر قربان ہو جانے کی چاہت آج بھی ہماری رگوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔